ویلکم۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم شروع کرنے والے ہیں 9th کلاس کا چیپٹر نمبر 1۔ چیپٹر کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ سائنس ہوتی کیا ہے۔ جیسے ہم کوئی آبزرویشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ آبزرویشن صحیح ہیں یا غلط، ان کے بعد کنکلیوژن نکالتے ہیں کہ یہ واقعی صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو اسی کو ہی سائنس کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں سائنس جو ہے وہ ڈیفرنٹ برانچز میں ڈیوائڈ نہیں تھی، لیکن اب جو ہے یہ بہت ہی ماڈرن ہو چکی ہے اور اس کی بہت ساری برانچز آ چکی ہیں۔ تو چلتے ہیں بایولوجی کی طرف۔ انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ بایولوجی جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہوا ہے۔ بایوس میننگ لائف اینڈ لوگوس میننگ تھاٹ اور ریزننگ۔ تو اس میں ہم بایولوجی کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں بایولوجی کی ڈویژن۔ تو اس کو 3 ڈویژن میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: زولوجی، باٹنی اور مائکرو بایولوجی۔ زولوجی جو ہے وہ اینیمل کو ڈیل کرتی ہے، باٹنی جو ہے وہ پلانٹس کو ڈیل کرتی ہے، اور مائکرو بایولوجی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنائزم جو کہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتے، جیسے بیکٹیریا وغیرہ، ان کو ڈیل کرتی ہے۔ اس کو فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے ڈیفرنٹ برانچز میں، جیسے مارفولوجی، یہ جو ہے فارم اور اسٹرکچر جو لیونگ آرگنائزم کے ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے مالیکولر بایولوجی، یہاں گرین باکس میں، یہ اسے بایو کیمسٹری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیل کرتی ہے اسٹڈی آف مالیکول آف لائف، جیسے پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، واٹر، لپڈ، نیوکلک ایسڈ۔ تو اس کے بعد ہے اناٹومی، یہ جو ہے اسٹڈی کرتی ہے انٹرنل اسٹرکچرز کو کہ ان کی ساخت وغیرہ کیسے ہے۔ اس کے بعد ہے ہسٹالوجی، ٹیشو کی جو مائکروسکوپک اسٹڈی ہوتی ہے اسے ہسٹالوجی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سیل بایولوجی۔ سیل بایولوجی بیسیکلی اسٹرکچر اور فنکشن جو ہوتے ہیں سیل اور آرگنیلیز کو، ان کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ سیل ڈویژن جیسے مائٹوسس، میوسس، اس کو بھی اس میں ہی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے فزیالوجی، یہ جو ہے یہ اسٹڈی کرتی ہے فنکشن ہوتے ہیں جو لیونگ آرگنائزم کے ڈفرینٹ پارٹس کے، جیسے منہ سے ہم کھانا کھاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو یہ اس سے ڈیل کرتی ہے۔ جینیٹکس جو ہے وہ انہیریٹنس کے رول میں اور جین کی اسٹڈی میں اپنا رول پلے کرتی ہے۔ اور یہ یہاں پہ انہیریٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن جو کریکٹرسٹک ٹرانسفر ہوتی ہیں، جیسے ہیئر کلرز، آئز کلرز وغیرہ، یہ ان کو اسٹڈی کرنے میں کام آتی ہے۔ ایمبریالوجی ہے جو نیو انڈیویجول کا ایمبریو بنتا ہے، اس کی اسٹڈی کرنے میں کام آتی ہے۔ ٹیکسونومی جو ہے وہ اسٹڈی ہوتی ہے نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنائزم انٹو گروپ اینڈ سب گروپ، کسی چیز کا نام دینا، اس کو ٹیکسونومی کہا جاتا ہے، تو یہ اسی کو ڈیل کرتی ہے۔ پلاسینٹالوجی جو ہے یہ فوسلز کی اسٹڈی کو کہا جاتا ہے، جیسے آرگنیزم ہزاروں سال پہلے ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں تو ان کے فوسلز جو بچ جاتے ہیں ان کو اسٹڈی کی جاتی ہے۔ انوائرمنٹل بایولوجی جو ہے آرگنائزم اور اس کے انوائرمنٹ پہ اثر پہ جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوشل بایولوجی، یہ انسان کے اور اینیملز کے سوشل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی ہے، جیسے ہم انسان ہیں وہ کالونیز بنا کے رہتے ہیں، اکیلے نہیں رہتے، تو یہ سارا کچھ اسی میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیراسائٹالوجی، یہ ہوتی ہے اسٹڈی آف پیراسائٹ۔ تو پیراسائٹ بیسیکلی ہوتے ہیں وہ آرگنائزم جو لیونگ اور ہوسٹ کے اندر رہتے ہیں اور اسی کا ہی کھاتے ہیں اور بدلے میں اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کی اور بھی ڈیٹیل میں کافی ساری ہے جو ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے بایو ٹیکنالوجی، یہ جو لیونگ آرگنائزم کو یوز کر کے انسانوں کے لیے
کارآمد چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے امیونالوجی، جانوروں کے اور انسانوں کے امیون سسٹم کو اسٹرونگ کرنا اور اس طرح کی دوسری ساری اسی میں اسٹڈی کی جاتی ہیں۔ انٹامالوجی جو ہے وہ اسٹڈی آف انسیکٹس ہے۔ اس کے بعد ہے فارماکولوجی، اسٹڈی آف ڈرگز اینڈ دیئر ایفیکٹ آن سسٹم آف ہیومن باڈی۔ تو بائیولوجی جو ہے یہ صرف ایک میجر فیلڈ ہے، لیکن اس کے اور سائنس کی فیلڈ کے ساتھ بھی لنک ہے، جیسے یہ فزکس کے ساتھ اور کیمسٹری کے ساتھ اس کا بہت گہرا لنک ہے۔ اس کے علاوہ میتھ کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے۔ تو ہم یہاں پہ اسٹڈی کریں کہ کس طرح ان کا لنک ہے۔ تو سب سے پہلے ہے بایو فزکس۔ یہ اسٹڈی ہوتی ہے پرنسپل آف فزکس۔ مثال کے طور پہ جیسے کافی سارے ایسے کام ہیں جیسے فزکس میں اور ہیومن کے اندر ہیں، وہ سیم ہے، ان کا سیم ورک ہے، تو یہ اس کو اسٹڈی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بایو کیمسٹری جو ہے کیمیکل نیچر کمپاؤنڈس کی ان کو اسٹڈی کرتی ہے، اور جیسے اگزامپل یہ ہے کہ میٹابولزم، فوٹوسینتھسس اور ریسپائریشن جو ہے یہ تھوڑا بہت کیمسٹری کے ٹرم میں آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کا بھی اس کے ساتھ لنک دکھایا جاتا ہے۔ بایو میتھمیٹکس یہ بایو کی فیلڈ میں بہت ہی امپورٹنٹس کی ہے۔ تو ایکسپیریمنٹ ورک میں جو بایولوجسٹ ہوتے ہیں وہ میتھ کے رولز اپلائی کرتے ہیں اور پھر جا کے وہ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بایو جیوگرافی پر بھی اس کا کافی گہرا اثر ہے، اور بایو اکنامکس پر بھی۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کیریئرز بایولوجی میں کہ آخر اس کے کیا کیریئر ہیں، جیسے میڈیسن، سرجری۔ جیسے ہم MBBS کر کے اسٹوڈنٹس ڈاکٹر بنتے ہیں اور وہ پھر سرجری یا میڈیسن کے ڈگری لے کر وہ ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ڈیزیزز کی ہیومن کے اندر۔ اس کے بعد فشریز جو ہے وہ پروفیشنل اسٹڈی ہوتی ہے فشیز کی۔ اس کے بعد ایگریکلچر ہوتی ہے، کراپس اور اینیملز کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے کہ وہ ایک فوڈ کا اچھا ذریعہ بن جائے۔ اس کے بعد ہے اینیمل ہسبینڈری۔ اس برانچ میں جو ہے ایگریکلچر کنسرن ود دی کیئر اینڈ بریڈنگ آف ڈومیسٹک اینیمل، جیسے کیٹل، شپ وغیرہ، تو ان کی کیئر اور بریڈنگ کیسے کی جائے یہ بتاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہارٹی کلچر، یہ گارڈننگ کی فیلڈ ہے۔ اس کے بعد ہے فارمنگ، جیسے ہم ڈیولپمنٹ اور مینٹیننس بتائی جاتی ہے اس میں فارمز کی، کہ کس طرح اینیمل کو فارم میں بریڈ کرایا جاتا ہے اور تاکہ وہ بہتر گوشت اور ملک دے سکے۔ اس کے علاوہ مرغیوں کو فارمی مرغیاں جیسے چل رہی ہیں اور اس طرح وہ زیادہ انڈے پروڈیوس کر سکے۔ اس کے بعد ہے فارمنگ، یہ ڈیل کرتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ آف فارم جو کہ اینیملز کی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فوریسٹری، یہ جنگلات کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بایو ٹیکنالوجی جو ہے وہ بالکل نیا شعبہ ہے، اور یہاں پر پروڈکشن آف یوزفل پروڈکٹ مائکرو آرگنائزم کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن اور بایولوجی کا بھی بہت گہرا لنک ہے۔ اس کے علاوہ مسلم سائنٹسٹ جن میں جابر بن حیان، عبد المالک اعظمی بھی اور ابو علی سینا، جو کہ مسلم سائنٹسٹ کی بایولوجی کی لسٹ میں یہ بہت بڑے سائنٹسٹ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے لیول آف آرگنائزیشن۔ تو پہلا لیول جو ہے وہ سب ایٹامک اور ایٹامک لیول ہے، جو کہ بہت ہی چھوٹا لیول ہے۔ 92 کائنڈ آف ایلیمنٹ اکر ان نیچر، جن میں سے 16 جو ہے وہ بایو ایلیمنٹ ہے، جس میں 6 آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، کیلشیم، فاسفورس جو ہے وہ 99% کے مقدار میں اویلیبل ہیں۔ اس کے علاوہ باقی 1% کی مقدار میں ہے۔ اس کے بعد ہے مالیکولر لیول۔ تو جب کمبائن کرتے ہیں ایٹم تو وہ آئنک اور کوولنٹ بانڈ کے ذریعے
کمبائن کرتے ہیں اور اس کو مالیکیول کہا جاتا ہے جب یہ کمبائن ہو جاتے ہیں۔ مائکرو مالیکیول جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں جیسے گلوکوز واٹر ہے، اور میکرو مالیکیول جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں جیسے اسٹارچ پروٹین لپڈ ہے۔ اس کے بعد ہے آرگنیلیز۔ بایو مالیکیول جو ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کے آرگنیلی بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیشو لیول۔ تو آرگنیلیز ٹیشو لیول میں ایسا ہوتا ہے کہ سملر سیل جو ہوتے ہیں وہ سیم جو فنکشن کر رہے ہوتے ہیں انہیں اکٹھا کر کے گروپ بنا دیا جاتا ہے جسے ٹیشو کہا جاتا ہے۔ تو جیسے مثال ہے یہاں پہ نروس ٹیشو کی اور مسکولر ٹیشو کی، یہ اینیمل ٹیشوز ہیں۔ آرگن جو ہے جب ایک ٹیشو فنکشن آرگنائز ہو جاتا ہے تو وہ یونٹ بنا کے ورک کرنا شروع کر دیتا ہے جسے آرگن کہتے ہیں۔ انڈیویجول لیول، ڈفرینٹ آرگن اور آرگن سسٹم جو ہے وہ اکٹھے آرگنائز ہو کے ایک انڈیویجول یا آرگنیزم بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مین جو ہے وہ ہارڈ ایکسرسائز کرتا ہے اور روز کرتا ہے تو اس کے صرف مسل نہیں کام کرتے بلکہ ریسپائریشن، ہارٹ بیٹ، یہ سارا پروسیس کام کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح یہ ورک کرتا ہے۔ اس کے بعد پاپولیشن لیول، تو سیم اسپیشی کے جو آرگنائزم ہوتے ہیں ان کی ہیبیٹیٹ بھی سیم ہوتی ہیں۔ تو یہ بایولوجسٹ جو ہیں ان کے پاپولیشن لیول کی اسٹڈیز کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ پاپولیشن جو ہے گروپ آف آرگنائزم ہوتے ہیں جو کہ سیم اسپیشی سے ہوتے ہیں اور سیم جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کمیونٹی لیول۔ کمیونٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ پاپولیشن جو ہے وہ اکٹھے رہنے کو کمیونٹی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بایوسفیئر لیول۔ دی پارٹ آف ارتھ انہیبیٹیڈ بائی آرگنائزم کمیونٹیز از نون ایز بایوسفیئر۔